بات بندی
مقدس کی آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے مجھے اسرائیل اور حدیث کے ضمن میں حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک مسلمان، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا اور امام الانبیاء کو ماننے والا، آپ کی عظمتوں کا اقرار کرنے والا، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کے دل کے اندر محبت ہے اس کا اظہار فرماتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن ہر ایک مسلمان اپنے عشق کا اظہار کروا رہا ہے امام الانبیاء سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے تذکرے اس وقت بھی موجود آسمان پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا سرزد ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ عرصہ کے لیے جنت سے باہر نکال دیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے اور اپنے اس غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، مجھے تیرے اس نبی کا واسطہ ہے کہ جس کا نام تو نے جنت کے پتوں پر لکھا ہے، جنت کی مٹی پر لکھا ہے اور جس کے نام سے پوری جنت کو سجایا ہے، اللہ مجھے اس نبی کا واسطہ ہے میری اس غلطی کو، اس کوتاہی کو درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم، تجھے کیا پتا کہ میں نے اس نبی کا نام اپنی جنت میں لکھا ہے اور جنت کے درختوں پر لکھا ہے؟ کہا جب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے درختوں کے ہر پتے پر اس نبی کا نام دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی اس کوتاہی کو درگزر فرما دیا۔ مکہ میں امام الانبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات تاریخ کی کتابیں اٹھا کر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے اندر ایسی جہالت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سال ہر سال ان کے اندر جنگ بندی رہا کرتی تھی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ نے ان کے دل پر ایسی محنت کی کہ جو رہزن تھے وہ رہ کر بن گئے، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ اب جب حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، شادی کے چند عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور سفر کا جب آغاز کیا تو اپنی بیوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ
اب جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. چند ہی مہینے ان کی شادی کو گزرے تھے، تجارت کی گھر سے گئے اور وہاں پر جا کر ان کا انتقال ہو گیا. سخت بخار ہوا، بخار کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب جب مکہ کے اندر خبر پہنچائی گئی کہ حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، حضرت آمینہ کے دل پر کیا گزری یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. اور حضرت عبدالمطلب حضرت آمینہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صبر کیجیے، میرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا. حضرت آمینہ نے کہا کہ ابھی جی بھر کے تو عبداللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ کو اللہ نے لے لیا. اب اس کی امانت ان کے پیٹ کے اندر ہے اور فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ کے اندر آیا ہے تو عجیب منظر دیکھنے کو ملا ہے کہ جس راستے پر سے میں گزرتی اور جس پتھر پر میرا پاؤں آتا وہ پتھر منہ بن جاتا، جس درخت کے پاس سے گزرتی وہ درخت جھک جھک کر مجھے سلام عقیدت پیش کرتا، اور اگر دھوپ ہوتی تو بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے، اور اگر پانی لانے کے لیے کنویں پر جاتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو باقی جو سہیلیاں تھیں وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول کو کنویں میں پھینکتی اور ڈول پانی کی طرف جاتا. لیکن جب باری میری آتی تو میں پانی لینے کے لیے آگے بڑھتی تو ڈول پانی کی طرف نہیں بلکہ ڈول اچھل کر پانی اچھل کر ڈول کی طرف آ جاتا. اور پھر فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے سسر صاحب نے اپنی گھر والی سے فرمایا کہ آپ اپنی بہو کو کہیں کہ خوشبو استعمال نہ کیا کریں. اب انہوں نے آ کر مجھ سے عرض کی کہ آپ کوئی خوشبو استعمال کرتی ہیں، خوشبو استعمال نہ کیا کریں. تو میں نے کہا کہ امی جان میں نے تو بازار کا راستہ تک نہیں دیکھا، بازار مجھے معلوم نہیں میں کہاں سے خوشبو لاتی ہوں، لیکن ایک عجیب منظر مجھے نظر آتا ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے. کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے تو میرے جسم سے عجیب و غریب خوشبو آتی ہے. اور حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں پر نہیں دیکھی جیسی خوشبو حضرت آمینہ کے بدن سے آتی تھی. اور یہ خوشبو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں کہ جس راستے سے میرا نبی گزر جاتا تو اس راستے کو خوشبو سے مہکا کر معطر کر کے چلا جاتا. اب جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا حضرت آمینہ بڑی پریشان کہ آج عبداللہ ہوتے، آج وہ ہوتے تو اپنے بچے کے لیے نہ جانے کون کون سے ان کے ذہن کے اندر خواب ہوئے ہوں گے، آج وہ سارے خوابوں کو پورا کرتے. عبداللہ مجھ سے تو کہہ کے دیا تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا. آج میں غائب سے آواز ہے آمینہ یہ ہمارا حبیب ہے، ہم نے اس کے کھلونوں کا بندوبست بھی کر دیا. عبداللہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی دنیاوی کھلونے لاتا. میں کائنات کا رب، میں نے سورج چاند ستاروں کو اس اپنے محبوب کے کھلونے بنا دیا کہ جب یہ اپنے معصوم ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گا، چاند کی طرف اشارہ کرے گا تو میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا، سورج کی طرف اشارہ کرے گا تو سورج اس کے اشاروں پہ چلے گا، سورج اس کے اشاروں پہ چلے گا. امام الانبیاء جس گھر کے اندر پیدا ہوئے اور جس دن امام الانبیاء پیدا ہوتے ہیں گھر کے اندر کوئی روشنی نہیں، کوئی لالٹین نہیں، کوئی دیا نہیں کہ اس کو جلایا جاتا، روشن کیا جاتا. گھر کے اندر اس کمرے کے اندر اندھیرا ہے. جب امام الانبیاء پیدا ہوئے تو روایات میں آتا ہے سارا کا سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور روشن ہو گیا. سارا کا سارا کمرہ روشن ہو گیا.
اور گاؤں کے ماحول میں لے کر جاتی اور اس کی تربیت کرتی، اس کی پرورش کرتی کہ بچہ صحت مند ہو۔ اب جب آپ علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے تو چند دائیاں اس سال کی چلی اور مکہ کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور ان کے ساتھ ایک ماڑی سی دائی حلیمہ بھی چلتی ہے جن کے پاس لاغر سی اونٹنی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی۔ اب جب وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ دائیاں راستے میں آگے چلی جاتی اور یہ پیچھے رہ جاتی، پھر راستے میں وہ دائیاں انتظار کرتی، حلیمہ ان کے ساتھ آتی اور پھر جو ہے نا وہ اپنا آگے والا سفر اس کا آغاز کرتی۔ اب جب وہ دائیاں تنگ آ گئی تو انہوں نے کہا حلیمہ ہم تو جا نہیں ہیں، آپ آہستہ آہستہ آ جاتے۔ اب یہ مکہ کے اندر حضرت حلیمہ سے پہلے پہنچتی ہیں اور جا کر گھر گھر کے اندر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور جب بھی امام الانبیاء کے گھر میں تشریف لاتی، حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لاتی، دروازے کو دستک دیتی، اندر سے آواز آتی میں فلاں آئی ہوں، اور دروازہ کھولا جاتا تو دائیاں یہ پوچھتی کہ اس کا والد کیا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچہ لے کر جاتی، اس کی پرورش کرتی تو اس کے معاوضے میں کچھ لیا کرتی تھی اسے۔ اب جب یہ پتا چلا کہ اس بچے کا تو والد نہیں ہے دنیا میں تو سب نے اس بچے کو چھوڑ دیا، اور جب حضرت حلیمہ پہنچتی ہیں تو یہ دائیاں واپسی کے سفر کا آغاز کر چکی۔ حضرت حلیمہ پریشان حتیم کعبہ میں بیٹھی ہیں کہ یہ دائیاں تو سارے بچے لے کر چلی گئی اور میں اتنے دور سے سفر کر کے آئی ہوں، میرا سفر تو رائے گا چلا جائے گا۔ کسی نے بتایا فلاں گھر کے اندر ایک بچہ ہے، اسے انہوں نے نہیں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب سے ملتی ہیں، وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور جا کر حضرت آمنہ سے ملاقات کرتی ہیں۔ کہا کہ اس کا والد تو نہیں ہے لیکن جو آپ کا معاوضہ بنے گا ہم دینے کے لیے، اجرت بنے گی ہم دیں گے آپ کو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک کونے کے اندر بچے کو رکھا ہوا تھا، لیکن جب میں نے جا کر بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند ہے، اور وہ سارا کا سارا کمرہ روشن تھا جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا۔ اب باقی دائیاں تو چلی گئیں، حضرت حلیمہ کی قسمت میں اور نصیبوں میں اللہ نے امام الانبیاء کو رکھ دیا۔ اب ان دائیوں کو نہیں پتا تھا کہ جس بچے کو ہم چھوڑ کے جا رہی ہیں اللہ نے تو کائنات کو اسی بچے کے لیے پیدا کروایا۔ اب انہوں نے مال کی خاطر اس بچے کو چھوڑ دیا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دائیاں اس لائق نہیں تھی کہ میرا نبی ان کے کھاتے میں آتا۔ اللہ نے امام الانبیاء کے لیے حضرت حلیمہ جیسی دائی چن کے رکھی تھی کہ جن کے گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور اس ماحول میں امام الانبیاء نے پرورش پائی۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو اٹھاتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، لاغر سی اونٹنی گھر کی چوکھٹ کے سامنے باندھی ہوئی ہے، خامد باہر کھڑے ہیں۔ اب جب امام الانبیاء کو لے کر باہر نکلتی ہیں تو خامد آگے بیٹھتا ہے اور حضرت حلیمہ بچے کو لے کر پیچھے بیٹھتی ہیں۔ اب اس اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اونٹنی اٹھ نہیں رہی، بڑا مارا اس کو، بڑا پیٹا لیکن اونٹنی اٹھی نہیں۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور کہا کہ اونٹنی کو مت مارو، یہ جس بچے کو تم لے کر پیچھے بیٹھے ہو اس کو لے کر آگے بیٹھ جاؤ تو اونٹنی خود بخود اٹھ جائے گی۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حضرت حلیمہ آگے بیٹھتی ہیں تو اونٹنی
راستے میں چلتے ہوئے یہ اونٹنی ان اونٹنیوں تک پہنچ جاتی ہے جو اونٹنیاں کئی دن پہلے ودائیاں لے کر نکلی تھی، ان اونٹنیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر ان کو کراس بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کو جب ہمیں دیا تو میرے اللہ نے بھی احسان دلایا۔ میرے اللہ نے انسان کے جسم کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے کہ جو میرے اللہ کی طرف سے انعام نہ ہو، میرے اللہ کی نعمت نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دے کر یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، لیکن جب نعمت امام الانبیاء کی صورت میں عطا فرمائی تو میرے اللہ نے بھی احسان دلا دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ کائنات کے خالق رب نے، کائنات کے مالک رب نے، کائنات کے رازق رب نے آسمانوں کو بلندیوں کو بلندیاں دینے والا میرا اللہ، زمین کو وسعتیں دینے والا میرا اللہ، جب امام الانبیاء کی باری آئی اللہ نے احسان دکھلا دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے عرض کیا ربا آسمان کو بلندیاں دی، یہ بھی تیرا احسان ہے، زمین کو وسعت عطا فرمائی، یہ بھی تیرا احسان ہے، مجھے پکڑنے کی قوت دی، یہ بھی تیرا احسان ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، یہ بھی تیرا احسان ہے، بولنے کے لیے زبان دی، یہ بھی تیرا احسان ہے، اور میرے اللہ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ اے اللہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو تیرا ہم پر احسان نہ ہو، لیکن میرے اللہ تو نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما کر تو نے احسان نہیں جتلایا۔ اے اللہ جب محبوب تیرے کی باری آئی تو نے احسان جتلا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، میں نے اس جیسا کوئی اور بنایا نہیں، مجھے اس سے اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، اور میرا اس سے اتنا تعلق ہے کہ جب یہ زمین پر میرے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب تو زمین پر جب نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تیرا رب آسمانوں سے تیرے اوپر نظر ڈالے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنا محبوب یہ محبوب آپ کو عطا فرمایا میں نے احسان جتلا دیا، اپنے احسان جتلایا کہ تحقیق میں نے مومنین پر یہ احسان کر دیا کہ انہیں اپنا حبیب عطا فرما دیا، اپنا حبیب عطا فرما دیا، اپنا حبیب دے کر احسان جتلا دیا۔ اور مکہ کی سرزمین میں جب امام الانبیاء کو دائی حلیمہ لے کر نکلتی ہیں، گھر کے حالات یہ ہیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، بکریاں دودھ نہیں دیتی، اور جس جگہ پہ حضرت حلیمہ رہتی ہیں وہاں پہ سبزہ نہیں، بکریوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن جب امام الانبیاء کو لے کر اس لاغر اونٹنی پہ نکلتی ہیں، اونٹنی ان تمام دائیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، دائیاں حیران ہو کر دیکھتی ہیں، کہا یہ تو
تبدیل کی ہے؟ کہا نہیں نہیں، سواری نہیں، سوار تبدیل کیا ہے، اور سوار تبدیل کیا ہے۔ امام الانبیاء نے جب اس اونٹنی پہ سواری کی، وہ سواری سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اسی لیے میں فرمایا کرتا ہوں، جس چیز کا تعلق بھی امام الانبیاء کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت میرے نبی سے جڑ جائے، وہ پیچھے نہیں رہا کرتی، وہ سب سے آگے گزر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ امام الانبیاء نے سواری کی۔ اللہ نے ابو بکر کو امت کا امام بنا دیا، اور جس براق پہ میرے نبی نے سواری کی، وہ براق جنت کے براقوں کا سردار بن گیا۔ جس گلی کے اندر اللہ نے میرے حبیب کو پیدا فرما دیا، وہ گلی گلیوں میں آلہ بن گئی۔ جس گھر کے اندر امام الانبیاء تشریف لائے، وہ گھر گھروں میں آلہ ہو گیا۔ جس ماں کے وطن میں اللہ نے امام الانبیاء کو رکھا، وہ ماں سب ماؤں میں آلہ ہو گئی۔ جس خاندان کے اندر میرے اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا فرمایا، وہ خاندان خاندانوں میں آلہ ہو گیا۔ جس گلی میں میرا نبی چلا، وہ گلی گلیوں میں آلہ ہو گئی، اور جس غزوے میں میرا نبی نکل پڑتا ہے، وہ غزوہ غزووں میں آلہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس بستر پر میرے نبی نے آرام فرمایا ہے، وہ بستر سب بستروں میں آلہ بن گیا۔ حضرت حلیمہ پہنچتی ہے اپنے گھر کے اندر، عجیب تازگی آ جاتی ہے، سارا کا سارا گھر نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر بکریاں دودھ نہیں دیتی۔ جب امام الانبیاء تشریف لائے، اب ان کی پڑوسن فرماتی کہ حلیمہ، ہماری بکریاں بھی تیری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن شام کو ہماری بکریاں آتی ہیں، ہماری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں، تیری بکریوں کے پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جب تیرے گھر کے اندر ہم آتی ہیں، ہم یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں لالٹینیں دیے ہیں، ہم ان کو جلاتی ہیں، ان سے اپنے گھروں کو روشن کرتی ہیں۔ تیرے گھر میں دیا کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، بلب کوئی نہیں، تیرے گھر کے اندر لالٹین کوئی نہیں، تیرا گھر کس طرح سے روشن ہوتا ہے؟ کہا جس دن سے میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہوں، سارا کا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کملی والا آ گیا، ہر سو سویرا ہو گیا۔ سارے محبت کے ساتھ پڑھیں، کملی والا آ گیا، ہر سو سویرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا، ہر سو سویرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا، ہر سو سویرا ہو گیا۔ تو یہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس نبی کو دیکھ کر میرے اللہ نے بھی احسان جتلا دیا، اور ایسے نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا، بلکہ کہا احسان عظیم کر دیا کہ میں نے مومنوں کے اندر اپنا حبیب پیدا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا تو پھر مجھے اور آپ باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور امام الانبیاء کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت ہمیں